مگر اسی وقت اللہ نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا صلى الله وطبيب قلوبنا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في محكم كتابه المبين لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال الآخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے بعد الحمد والصلاة اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد والصلاة حضور نبی رحمت شفیع امم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں ہدیہ تبریک درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام سلاخان شیر لسان آج
رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ المبارک ہے اور 16 رمضان المبارک کا آج دن ہمیں نصیب ہوا ہے، اور اسی دن کی نسبت کے اعتبار سے آج کا موضوع سخن مارکہ حق و باطل غزوہ بدر کے حوالے سے آج کا موضوع سخن بیان ہوگا۔ اللہ حق گویائی کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب وقار، جب اسلام ابھرنا شروع ہوا تو کفار و مشرکین اسلام کو دبوچنے کے لیے شب و روز محنت کرنے لگے، اور اسی اثناء میں پھر کفر اور اسلام کے مابین ایک صلح حدیبیہ کا ایک مرکہ بھی مرز وجود میں آیا، اور فریقین سے اس پر دستخط ہوئے تو کفر اندر ہی اندر میں یہ سازش کرنے لگا کہ ہم اسلام جو ابھر رہا ہے اس کو ہم دبوچ کے نیست و نابود کر دیں گے، اور انہوں نے اسلام کے خلاف یہ حرزہ سرائی کرنے کے لیے اقدامات کرنا شروع کیے۔ ادھر مکہ کے بدگماش رؤسائے مکہ نے اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا کہ ہم اسلام کو مسل کے رکھ دیں گے، یہ یتیم، یہ غریب، یہ مساکین، یہ نادار، یہ فقیر لوگ ہیں، اور پیغام اسلام کا عام کرتے جا رہے ہیں، تو ہم ان کو بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور ان کا وجود اس کائنات میں نہیں رہے گا، تو پھر اسلام کا بول بالا بھی نہیں ہوگا۔ ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام مکہ کی سرزمین سے ہجرت فرما کر جب مدینہ جلوگر ہو چکے تھے تو کفار کے سازشیں تیز ہو گئی، اور اسلام کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا جانے لگا۔ تو اس سے بھی کفار مکہ کا دل نہیں بھرا، تو انہوں نے اب اسلام کا قلع کما کرنے کے لیے جب اہتمام کیا تو ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، مغیرہ نے، اخرس بن شریح نے، یہ بڑے بڑے رؤسائے مکہ 7 بڑے سردار تھے، انہوں نے سازش کے طور پہ اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ جب فوج تیار ہو رہی تھی تو یہ بات چلتی چلتی میرے محبوب لجپال کریم آقا تک بھی پہنچی۔ جب میرے کریم آقا کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ مکہ والے تو اسلام کے ماننے والوں کو دبانے کے لیے لشکر تیار کر چکے ہیں، اور بہت جلد وہ لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میرے لجپال کریم آقا نے اپنے نادار صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا۔ اتنے ڈھیلے ہو کر منہ سجا کر ڈھیلے سے پریشان ہو کر موضوع سننے والا نہیں ہے، یہ مارکہ اسلام پہلی جنگ عظیم ہے اسلام کی، اور اس کے اندر تو پھر خدا کے شیروں نے جو پھر کلا بازی ہماری ہے وہ تو آگے سننے کے تو دل ٹھنڈے ہوں گے۔ ذرا محبت سے خوش ہو کر بیٹھو۔ مجھے پتا ہے روزہ ہے لیکن اتنا بھی گرم نہیں، ہم نے پچھلے روزے بڑے بڑے گرم بھی رکھے ہیں، اب تو اللہ کا فضل ہے روزے کی خبر ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ بدری صحابہ ہے جو تپتی دھوپ میں بدر کے میدان میں نہتے کھڑے ہو گئے تھے، آپ تو مسجد میں خوبصورت ماحول میں بیٹھے ہو، پریشانی کس بات کی ہے؟ ذرا محبت سے کلو بولے سبحان اللہ۔ اس طرح جا
پتہ چلے حضور کے عاشق بیٹھے ہیں، منہ لٹکایا ہوا شخص مجھے نظر نہیں آنا چاہیے، خوش ہو کر ذرا خوش طبیعت سے بیٹھیے. جملہ عرض کر رہا تھا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو مسجد نبوی کے صحن میں جمع کیا. اب حضور کے غلام میں جمع ہوئے. حضور نے وشاورہم فی الامر کہ ماں کا صحابہ سے مشورہ کیا. تو میں میرے صحابہ مکہ کے رؤساء ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، نصر بن شریح، یہ سارے رؤساء مکہ خبر پہنچی ہے کہ وہ لشکر لے کر مدینے آ رہے ہیں. وہ لشکر لے کر مدینے آ رہے ہیں اور چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کا جو چراغ جل رہا ہے اس کو پھونک سے بجھا دیں گے. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت وہ جملہ کہا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن کہ پھڑکوں سے یہ چراغ جلایا نہ بجھایا نہ جائے گا. فگا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پھونک ماریں گے وہ چراغ بجھ جائے گا، لیکن جس کو خدا روشن کرے. میرے صحابہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا کیا جائے؟ اب سارے صحابہ یک لفظ یک زبان بولے آقا کرنا کیا ہے، وہ آ رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں. حضور نے سوال رکھا ہم مدینے میں انتظار کریں یا آگے بڑھ کر استقبال کریں؟ تو سارے صحابہ جو نادان تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، روزہ رکھتے ہیں تو سحری کے لیے کچھ نہیں، پیٹ میں پتھر باندھ کر روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک کھجور کھا کر روزہ رکھتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے آمینہ کے لال پہ قربان ہونے کی، جب بات آتی ہے اسلام پہ قربان ہونے کی، تو بچہ بچہ بھی بول اٹھتا ہے حضور ادھر رہ کر انتظار کیوں کریں، ہم ان کا آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں. اور انتظار استقبال میں فرق ہوتا ہے. انتظار میں غم بھی ہو جاتا ہے، تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن استقبال میں جوش و خروش سے ہوتا ہے. حضور انتظار کیوں کریں، ہم محمدی غلام ہیں، آگے بڑھ کے استقبال کرنا پسند کریں. ہم میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کا یہ مشورہ سنا تو حضور بڑے خوش ہوئے. اب حضور نے سارے صحابہ کو، ابن حشام نے اس بات کو لکھا، فرماتا سارے لشکر کو جمع کیا. جب سارے مدینہ کے باسی حضور پر ایمان لائے ہوئے، جب جمع ہوئے تو ٹوٹل 313 نکلے. کتنے نکلے؟ 313، جن میں 8 سال کا بچہ بھی ہے اور جن میں 90 سال کا بابا بھی ہے. 8 سال کا بچہ بھی اور 90 سال کا بابا بھی. اور ادھر سے جو آ رہے ہیں وہ لیس سے مرصع ہو کر حرب کے سارے آلات ہیں، سر سے پاؤں تک جو ہے وہ زیب تن کی ہوئی زرہ ہے اور زرہ بکتر میں لپٹے ہوئے آ رہے ہیں. ادھر حضور کے غلاموں کا انداز کو دیکھو، 313 جمع ہوئے. اب 16 رمضان کا دن ہے، حضور نے جمع کیا، مشورہ ہوا. 17 کا دن تھا. کیا بات ہے، آج 16 میں دن ہے، 16 رمضان ہے. حضور نے مشورہ کیا، ایسے حضور کے صحابہ بیٹھے ہوں گے، آقا باز فرما رہے ہوں گے، مشورہ چل رہا ہوگا، سارے صحابہ کو تیار کیا. اب 17 کا جب دن طلوع ہوا تو 313 نکلے. کسی کے پاس قمیض ہے تو تہمد نہیں، کسی کے پاس تہمد ہے تو قمیض نہیں، کسی کے پاس امامہ ہے تو قمیض نہیں، کسی کے پاس قمیض ہے تو امامہ نہیں. کسی نے اپنی امامے کو ہی قمیض بنا لیا، کسی نے امامہ کھول کر تہمد بنا لیا، اور کسی نے نیزہ نہیں تھا تو لکڑی اٹھا لی. یہ بات کا مذاق نہیں ہے، یہ کو خود ساختہ کلام نہیں. کفر سے جنگ ہونے جا رہی ہے، کفر کے ساتھ اسلام نور آزما ہونے جا رہا ہے. سارے کے سارے کفار 1000 کا لشکر جرات لے کر، ہتھیار سے لیس ہو کر، زیرہ بکتر پہن کر، لوہے سے لدے ہوئے اور بڑے شان و شوکت سے مکہ سے نکلے ہیں. ادھر محمد عربی کے غلام 313 نکلے ہیں. جب حضور کے غلام مدینہ شریف سے نکلنے لگے تو راوی لکھتے ہیں، ابن حشام نے لکھا اس بات کو، فرماتے ہیں 2 گھوڑے 8 تلواریں، 313 صحابہ ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 8 تلواریں، اور خالی کے ہاتھوں میں
بدر کے میدان میں مار کے لیے جا رہے ہیں. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یار نے کہا ہے. اگر حضور کے غلام بیٹھے تو دروازے میں محبت سے بولو سبحان اللہ.